لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اب دوسری قسط کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اس بیان کو آخر تک سماعت کریں اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب کا بٹن بھی لازمی دبا لیں۔ سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے بہت حقوق ہیں، اور ابھی آپ کو پیچھے یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے اتنے بڑے حقوق ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم زندگی بھر بھی ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر بھی ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو گالی نہ دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کیونکہ اس دور میں تو ماں باپ کی بہت خدمت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، وہ تو اس چیز کا شائبہ بھی ان کے دل میں نہیں گزرتا تھا۔ جیسے کہ آج کل ماحول ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں بکنت والا ان کو مار رہے ہیں، ان کو بعض اولاد تو قتل تک کر رہے ہیں، معاذ اللہ، ستا رہے ہیں لوگ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جب وہ شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یعنی دوسرے کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب تم اس کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويشتم امه فيشتم امه۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، جب کہ وہ شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ لہذا ماں باپ کو، کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے ہی بچنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی بکتے ہیں، خود سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ان کی بد دعائیں بہت جلدی لگتی ہیں، ان کی دعائیں بھی اللہ پاک بہت جلد قبول فرماتا ہے، اور ان کی بد دعائیں بھی جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ مقبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر ایک، مظلوم کی دعا۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی غریب کو ستاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ناجائز دباتے ہیں، اور پھر جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر دو، مسافر کی دعا۔
جب کوئی سفر میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لہذا جب کوئی انسان سفر میں جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا چاہیے، کیونکہ مسافر کی دعا اللہ پاک قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 3، باپ کی اپنے بیٹے پر بد دعا۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی حرکت سے پرہیز کرے جس کے سبب والدین کو اس کے حق میں بد دعا کرنی پڑے۔ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور پھر جو ہے بد دعا اس کو لگے اور اس کا نقصان ہو، اس کی دنیا برباد ہو اور اس کی آخرت برباد ہو۔ اور ماں باپ کو بھی حتی الامکان ان پر بد دعا کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ مقبول ہونے پر خود ہی پچھتانا پڑتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن پھر جب اس کو نقصان پہنچتا ہے ان کی اولاد کو تو پھر وہ پچھتاتے بھی ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگرچہ بظاہر غصہ کریں، اولاد سے ناراض ہو جائیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اولاد سے ناراض نہیں ہوتا ہے، ان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کو رحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ولد بار ينصر والديه نصرة رحمة إلا كتب الله له بكل نصرة حجة مبرورة إلا كتب الله له بكل نصرة حجة مبرورة قالوا وإن نصر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اطاعت شعار فرزند یعنی اطاعت کرنے والا بیٹا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ایک بار نگاہ رحمت سے دیکھے، پیار کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہوا ہر دن وہ 100 بار دیکھے؟ دن میں اگر وہ 100 بار دیکھے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور طیب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار بھی جو ہے رحمت کی اور پیار کی نگاہ سے دیکھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار جو ہے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ یہ بھی ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں یہ بھی تعریف سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا یا دوسرے کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یا جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، خود بخود ثابت کرنا کہ یہ چیزیں انہیں خود بخود حاصل ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہ علم غیب کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن نبی کو بھی ہم غیب کا علم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھی، رسولوں کو بھی جو ہے علم غیب ہوتا ہے، غیب کا علم انہیں بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ خود بخود ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا ہے، اس کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم ہے، لیکن نبی کا جو علم ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نبی کے لیے بھی
ذرہ بھر علم بھی خود بخود جو ہے مان لیں کہ انہیں خود بخود حاصل ہے، یا انہیں جو بھی طاقتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچنے کی، مردے جلانے کی یا بیماروں کو شفا دینے کی، تو یہ اگر چیزیں ہم خود بخود مان لیں تو جو ہے یہ شرک ہوگا، لیکن اگر اللہ کی عطا سے مانیں تو شرک نہیں ہے۔ یہی فرق ہے۔ کچھ لوگ جو اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے اللہ کو بھی علم غیب ہے اور نبی کو علم غیب ہے، تو اللہ اور نبی برابر ہو گئے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کا علم جو ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ خود بخود ہے، وہ ذاتی، اسے کسی نے نہیں دیا، وہ ساری مخلوق کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی جو بھی صفت ہے اور جو بھی اس کا علم ہے وہ خود بخود ہے۔ تو اس چیز کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، کسی جان کو، کسی انسان کو بلا وجہ شرعی قتل کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا۔ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، کچہریوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ گواہوں کی گواہی پر کرتا ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو اس کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا، جھوٹی گواہی دینے کا بھی اور اس کی حق تلفی کا، کیونکہ ہم جھوٹ بول کر اس کی حق تلفی کرا رہے ہیں یا اس کو سزا دلوا رہے ہیں، اس کو ناحق پھنسوا رہے ہیں۔ جج جو ہے وہ ہماری گواہی پر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا پیارے اسلامی بھائیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔